کے اسٹیج علماء دین اسلام و طلباء محبوب اسدانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ ہمارا آقا نامدار مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالی مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم کر درود پاک کا نظر ہدیہ نثار کرے، پڑھے باواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی طرح یاد کیا تو وہ وقت میں زندہ بنتے ہوئے نظر آئے۔ جب کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی طرح یاد کیا تو خواجہ غریب نواز بنتے ہوئے نظر آئے۔ جب کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی طرح یاد کیا تو وہ علاء الحق بندگی علیہ الرحمہ بنتے ہوئے نظر آئے۔ جب کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی طرح یاد کیا تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بنتے ہوئے نظر آئے۔ جب کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنے کی طرح یاد کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا یاد کیا کہ وہ حضور تاج الشریعہ بنتے ہوئے نظر آئے۔ معزز سامعین اکرام، حتی الامکان جب کسی بندے نے رب کو یاد کرنے کی طرح یاد کیا تو وہ حضور غوث اعظم بنتے ہوئے نظر آئے۔ اور آج 11ویں شریف ہے تو میں شان غوث اعظم، سیرت غوث اعظم میں کچھ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ حج کے لیے قافلہ لے کر نکلتے ہیں، کچھ مریدین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ حج کے لیے نکلتے ہیں، روانہ ہو گئے، روانہ ہونا تھا کہ چلتے چلتے اچانک رات کا ٹائم ہو گیا، رات ہونے والی ہے۔ حضور غوث اعظم مریدین سے حکم فرماتے ہیں، اے مریدو اس محلے میں دیکھو سب سے زیادہ غریب کون ہے۔ معزز سامعین اکرام، مریدین ڈھونڈتے ہوئے ایک اس طرح گھر میں پہنچتے ہیں جس گھر میں نہ تو صحیح سے روشنی کا انتظام، نہ کھانے پینے کا انتظام، وہاں پہ ایک بڑھیا اور ایک بیٹی اور ایک بوڑھا رہا کرتے تھی۔ وہیں پہ سرکار حضور غوث اعظم تشریف رکھتے ہیں۔ جب گاؤں کے امیروں کو، رئیسوں کو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ حضور غوث اعظم کی آمد ہوئی ہے تو تمام رئیس حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عزیزان ان کے سارے کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیے، آپ ہمارے گھر چلیے اور آج کی رات آج ہمارے گھر ٹھہریے۔ لیکن حضور غوث اعظم انکار کر دیتے ہیں، کسی کے گھر نہیں جاتے ہیں۔ تب آپ کے جانے والے تمام اپنے اپنے گھر سے کھانے کے لیے سامان اور دیگر ضروریاتی چیزیں آپ کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، سحری کا وقت ہوتا ہے، تمام چیزیں جمع اکٹھا ہو گیا، سحری کا ادھر وقت ہو گیا، آپ حضور غوث اعظم وہاں سے گوشت فرمانے لگے اور اس سے پہلے اپنے مریدان کو یہ حکم دینے لگے کہ مجھے جتنا مال ملا ہے یہ سب غریب کو دے دو۔ معزز سامعین اکرام، دیکھتے ہی کیا نظر آیا کہ حضور غوث اعظم جس گھر میں رات
रात को ठहरे थे, वो गरीब थे। अब देखते ही देखते क्या नजर आया, शहरी के वक्त के बाद वही इंसान गांव में सबसे ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और आपकी आप जब तकवा और परहेजगारी पे उतरे तो आपकी परहेजगारी इस तरह कि आप फजर की इशा की वजह से फजर की नमाज लगातार 40 साल तक पढ़ी, तब जाके गौसियत का दर्जा मिला। गौसे आजम बनना इतना आसान नहीं है। गौसे आजम बनने के लिए हुजूर गौसे आजम की उनकी अम्मी की सीरत को पढ़िए, उनके अब्बू की सीरत को पढ़िए। कैसे थे उनके अब्बू, कैसे थे उनके अम्मी। और आप बखूबी आप सभी को वाक़ियात मालूम है, तो मैं वाक़ियात की तरफ ना जाते हुए मैं बस बताना ये चाहता हूँ कि जब बात आए शादी करने की तो आप देखिए फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कैरेक्टर को देखिए, और जब बात आए अपनी बहन की या बेटी की शादी दिलाने की तो हज़रत अब्दुल्लाह सुलैमान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखिए। मैं यही तक अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मैंने जितने कलिमात अर्ज की आपके सामने, सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक दे, और साथ ही साथ आप तमाम हज़रात को भी अल्लाह तबारक व तआला तौफीक फरमाए।